بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم لوگ 9th اسلامیات کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگ چیپٹر 2 کے ٹاپک عبادات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا دوسرا ٹاپک آج ہم لوگ روزہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس کی شارٹ ایکسرسائز جو ہے وہ ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو اس کا پہلا پارٹ ہے، قرآن مجید کے مطابق روزے کا سب سے اہم مقصد ہے تقوی کا حصول، دوسروں سے ہمدردی، صدقات و خیرات کی کثرت، غربا و مساکین کی امداد۔ تو اس میں تقوی کا حصول اس کا درست آنسر ہے۔ اس کا دوسرا پارٹ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے، وہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں جس میں جھوٹ اور فحش گوئی شامل ہو، جس میں سحری نہ کی جائے، جس میں صدقہ و خیرات نہ کیا جائے، جس میں پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا جائے۔ اس کا الف پارٹ جو ہے وہ درست ہے، جس میں جھوٹ اور فحش گوئی شامل ہو۔ نمبر 3، رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، ہمدردی کے، رواداری کے، عفو درگزر کے، کفایت شاری کے۔ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو اس کا درست آنسر ہے وہ ہے ہمدردی کے۔ نمبر 4، مقررہ وقت پر سحر و افطار کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے، صبر و تحمل کی، استقامت کی، نظم و ضبط کی، صلہ رحمی کی۔ تو اسٹوڈنٹس اس میں اس کا درست پارٹ جو ہے وہ ہے نظم و ضبط کی۔ نمبر 5، رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کے بارے میں احساس ہوتا ہے، بھوک پیاس کا، مالی مشکلات کا، جسمانی مشقت کا، عزت نفس کا۔ بھوک پیاس کا، یہ اس کا درست آنسر ہے۔ آگے اسٹوڈنٹس اس کے مختصر جواب ہیں۔ ان میں اس کا پہلا پارٹ ہے، صوم کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ تو اس کا پہلا ہم آنسر دیکھتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہے اس کا پہلے شارٹ کوسچن کا آنسر۔ روزہ کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جائے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے پہلے شارٹ کوسچن کا آنسر ہے۔ اس کا دوسرا شارٹ کوسچن ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہے، رمضان المبارک کے 2 مسنون اعمال تحریر کریں۔ کوسچن 2 کا آنسر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے، کسی مسلمان کو افطار کروانے کے لیے صرف کھجور، پانی یا حسب توفیق دسترخوان بچھانے پر بھی اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی ہے۔ یہ مسنون کام ہے، ان میں یعنی کسی مسلمان کو افطار کروانا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، یعنی جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا اتنا ہی افطار کرانے والے کو، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک پوائنٹ ہے۔ آپ لوگ اگر اس کو مختصر کرنا چاہیں تو یہاں سے لے کے یہاں تک بھی کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خواتین و حضرات اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا دوسرا مسنون عمل ہے۔ یہ آپ لوگ 2 یاد کرتے ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ بہتر یہ ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگ اس کو کمپلیٹ یاد کریں۔ اور دوسرا، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خواتین و حضرات اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں۔ تھرڈ پارٹ اسٹوڈنٹس اس کا ہے، روزے کے کوئی سے 2 معاشرتی فوائد تحریر کریں۔ ویسے تو اسٹوڈنٹس روزے کے بہت سارے معاشرتی فوائد ہیں، لیکن یہاں سے ہم لوگ جو مختصر 2 سے 3 جو اس کے فوائد ہیں وہ پڑھیں گے۔ مقررہ وقت پر سحری
اور افطار انسان کو نظم و ضبط کی پابندی کا درس دیتا ہے۔ نمبر 2، روزے سے مسلمانوں میں تقوی و پرہیزگاری، جسمانی اور روحانی طہارت اور اثار و ہمدردی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ روزے کی حالت میں دوسروں کی بھوک پیاس کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے نیکی و تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے اور روحانی تسکین یعنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ 3 پوائنٹ ہم لوگوں نے پڑھے، ان میں سے کوئی 2 آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں۔ آگے 3rd کوسچن ہمارے پاس ہے، اس کا تفصیلی جواب دیں۔ روزے پر جامعہ نوٹ تحریر کریں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں سے آپ لوگوں نے روزے پر جامعہ نوٹ میں آپ لوگوں نے یہ سٹارٹنگ سے لے کے اس ٹاپک کے یہاں تک آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے، اور اس سے آگے آپ لوگ اس میں سے روزے کے جو فوائد اور ثمرات ہیں ان میں سے 1-2 پوائنٹ بھی ساتھ لکھ سکتے ہیں۔